ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ اور اس وقت حر میرے ساتھ موجود ہے، سید حر حسین۔ اور میں وہ شعر پڑھ رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، اچانک ہم بریک پر چلے گئے، ماحول ایسا بنا دیا ریحان رضوی صاحب نے۔ مسجد کوفہ میں مصلی لہو ستر، مسجد کوفہ میں مصلی لہو ستر، ایسا لگا کہ ہو گیا کعبہ لہو ستر، اور ہو جائیں گے ہزاروں ہی سجدے ادا، مگر محشر تلک نہ ہوگا سجدہ لہو ستر۔ بسم اللہ۔ آج کا دن ایام علی ہے اور یہ عاشور سے کم نہیں ہے یہ دن، کیونکہ آج کا دن زینب کی یتیمی کا دن ہے۔ بی بی زینب کو 2 بار یتیمی ملی ہے، ایک دفعہ جب امام حسین میدان میں شہید ہو رہے تھے تب بی بی زینب کو یتیمی ملی، اور ایک آج کا دن ہے۔ رونے والوں، بی بی اپنے بابا سے جو فریاد کرتی ہیں، بابا ابھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، میت پہ زینب نے کہا بابا ابھی مت جائیے، ارے آنکھیں تو اپنی کھولیے، خاموش کیوں ہیں بولیے، کیا ہو گئے ہم سے خفا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے، میت اٹھی گر آپ کی، بابا وہیں مر جاؤں گی، مجھ میں نہیں اب حوصلہ، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے، عید آ رہی ہے بابا جان، عید آ رہی ہے بابا جان، کیسے جئیں گی بیٹیاں، ویران گھر ہو جائے گا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے، ارے جتنے بھی کوفی ہیں کھڑے، پتھر نہ ماریں یہ مجھے، کہہ دیجئے ان سے ذرا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے، ارے آتا نہیں ہے اس کو چین، آتا نہیں ہے اس کو چین، بھولا نہیں ماں کو حسین، بھولا نہیں ماں کو حسین، مر جائے گا بھائی میرا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی مت جائیے، کیوں میرے بازو چوم کے ایسے تڑپ کر روئے تھے، بتلائیں کیا یاد آ گیا، بابا بھی مت جائیے، بابا بھی ابھی مت جائیے۔
مسجد کوفہ میں مصلی لہو سے تر، ایسا لگا کہ ہو گیا کعبہ لہو سے تر، اور ہو جائیں گے ہزاروں ہی سجدے ادا مگر محشر تلک نہ ہوگا سجدہ لہو سے تر۔ اور دیکھو جہاں کے لوگوں وہ حیدر کی بیٹیاں ہائے دیکھ رو رہی ہے ماما لہو سے تر، اور سب رو رہے ہیں دیکھ کے مولا مومنین کہ آج ہے گلاب سا چہرہ لہو سے تر، کہ آج ہے گلاب سا چہرہ لہو سے تر۔ ریحان رضوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور تمہارا بہت شکریہ، قیمتی وقت دیا۔ والہا اور حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپا بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں، آج آپا بھی یہاں پر سن رہی تھی تمام محفل کو۔ آپا آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی، اور ناظرین گرامی اس وقت ہم اس ماحول میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو اس پوری رمضان ٹرانسمیشن کی اور آج کی خاص طور پر اس پوری ٹرانسمیشن کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والا سیگمنٹ میرے ساتھ موجود ہے جید علماء کرام، اور ہم ان سے گفتگو شنید کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ تمام چیزیں کیسے ہیں، حدیث میں یہ تمام چیزیں کس طریقے سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کیسے کیا تھا، صحابہ نے کیسے کیا تھا، اہل بیت نے کیسے کیا تھا۔ تو وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر ایک مجموعی طور پر ہمارے ساتھ تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ میرے ساتھ ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ کلفٹن مفتی ابو بکر محی الدین صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے اللہ کا شکر آپ کے۔ ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ السلام علیکم عامر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ ایک اور عالم دین موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ گفتگو شنید کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، اور وہ جب بات کرتے ہیں تو لبوں سے میرے ساتھ موجود ہیں مولانا کریم بخش صاحب۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اجازت ہے میں آغاز کروں؟ میں مفتی نوید عباسی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل قرآن پاک میں کیا کیا بیان ہوئے ہیں؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک هم خیر البریہ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کو، ان کی عظمت کو رب نے بیان کیا ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اولئک هم خیر البریہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے لے کر بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا کہ خیر البریہ سے مراد یہاں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی تقریباً 350 آیات ایسی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں وارد۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ۔ جی، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا اہل بیت کو پاک کرنے کا، اور ان کو ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ جو آیہ مقدسہ ہے یہ 22ویں سپارے کی ابتدا ہے، اور اس میں پہلے بات ہو رہی ہے ازواج مطہرات کی، واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ، یہ ساری مؤنث کی بات ہے، اور اس کے معان بعد قرآن التفات کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو طالب علم ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن جب التفات کرتا ہے تو وہ سامع کو مزید متوجہ کرتا ہے، یہ قرآن کا انداز ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں بھی یہ انداز آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جس طرح سورہ فاتحہ میں ایک بات کرتا ہے، پھر غیب سے حاضر کی بات ہو جاتی ہے، تو یہی انداز آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ مؤنث کی بات ہوتے ہوئے مذکر کی بات ہوتی ہے۔ اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ عرب والے جب صرف مؤنث کی بات کرتے ہیں تو وہاں مؤنث ہی مراد ہوتی ہے، لیکن جب مذکر کی بات کرتے ہیں تو مذکر کے تابع مؤنث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم میں جو پہلا مذکر مراد ہے وہ مولا علی ہے، سبحان اللہ۔ پھر حسنین کریمین ہیں، پھر سیدہ زہرا ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مراد
جہاں ہم ان کو سمجھتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لیا اور کہا اللہم ہؤلاء آل بیتی، تو یہ جو اہل بیت اطہار ہیں یہ تو اہل بیت نبی علیہ السلام کے ہیں، اور اسی طرح ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں۔ خیر چونکہ ہم آج حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کر رہے ہیں تو میں صرف اسی پر فوکس رکھتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیہ مبارکہ ہے جیسے آیہ مباہلہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہاں جو انفسنا ہے اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کو لیا، اور اس پر مفسرین نے بہت سا کلام لکھا ہے، اور تائید میں کئی احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا نفس علی المرتضیٰ کو قرار دیا ہے، اور یہ حدیث بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور اس حدیث پر کوئی کلام نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جہاں یہ بتایا کہ علی کون ہے تو نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اپنا اخی بھائی قرار دیا، اور یہ جو اعزاز ہے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کچھ خصائص ہیں، اور خاصہ وہ ہوتا ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، جو جس میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے، یعنی تمام صحابہ کرام کو خاصیات حاصل ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو خاصیات ہیں، آج اگر ہم دیکھیں کہ جو ان کی خصوصیات ہیں ان میں یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح، یہ وہ عظیم خاصہ ہے جو کسی اور کو نہ ملا نہ مل سکے گا۔ اسی طریقے سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بالاتفاق سب سے بڑے عالم ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خود جناب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہم میں بڑا عالم علی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ہم میں بڑا عالم علی ہے، اور جب حضرت عمر کہتے ہیں مجھے مشکل پیش آتی ہے تو میں در علی پہ جاتا ہوں، لولا علی لعلا کا عمر کے الفاظ ایک مرتبہ نہیں 14 مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے کہے ہیں کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کا انداز محبت دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر جب حضرت مولا علی کے حوالے سے کچھ ہلکی بات کی گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا بلال جو آگے گئے ان کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کو آگے بلاؤ، دائیں بائیں والوں کو جمع کرو۔ حضور ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ متواتر درجے کی حدیث ہے کہ علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس حدیث کو اور اس بات کو سننے کے بعد، نبی کے اس اعلان کو سننے کے بعد، جس انسان نے، جس شخصیت نے سب سے پہلے علی کو اپنا مولا مانا وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر صدیق بھی نہیں ہے، وہ فاروق اعظم ہے۔ اور فاروق اعظم نے کہا علی تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ تو قبلہ میں علی بھائی گزارش کروں گا کہ آج ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کرتے ہیں تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ آدمی جب دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے بستر پر علی کو لیٹاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اترتا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو نبی علیہ السلام جب آ کے بتاتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، یہ ایک ترتیب ہوتی ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، اور حضرت علی کہیں اور نہیں رہتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا قول ہے کہ نبی علیہ السلام غذا مجھے ایسے کھلاتے تھے جیسے چڑیا اپنے بچے کو کھلاتی ہے، یعنی علی 6 ماہ کی عمر میں یا 1 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس سے حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور نبی علیہ السلام اپنے منہ میں نوالے چبا چبا کے علی کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ بتائیے یہ عظمت کسی اور کو ملی؟ نہ ملی، نہ مل سکے گی۔ علی وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کی، حضرت علی بھی وہ ہیں جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے گھر میں پرورش پائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا، پھر جناب حضرت سیدنا زید بن حارثہ نے قبول کیا،
اور پھر اس کے بعد جو نبی علیہ السلام باہر نکلے تو سب سے پہلے جس شخصیت نے بغیر دلیل کے لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. پھر حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر ہیں, حضرت سمیہ ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ابتداءً اسلام قبول کیا. تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کعبے میں ہے, شہادت مسجد میں ہے. یہ وہ اعزازات ہیں جو کسی اور کو نہ ملے نہ مل سکے. اور یہ بھی میں بات عرض کر دوں, شاید ناظرین کہیں کہ میں اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں, امام حاکم نے یہ بات کہی, اور امام حاکم نام نہیں ہے, یہ ایک درجہ ہے حدیث میں امام حاکم کا, اس لیے ان کو امام حاکم کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قد تواترت الاخبار, یعنی متواتر خبروں سے یہ بات ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. یہ عظمت علی کی ہے. نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں لمس ید مصطفیٰ کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی, چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا. یہ وہ اعزازات ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملے ہیں. تو ہم علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ عظمت بیان کر رہے ہیں, آپ کا چینل کر رہا ہے, میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ان کی شہادت کا دن ہے. تو شہادت پر جہاں غم ہوتا ہے وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کے نقش راہ کو پائیں. دیگر علماء کرام بھی یقیناً اپنی بات کریں گے, میں نے شاید زیادہ وقت نہیں. آپ نے ولادت کی بات کی, میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ لوگوں بتائیں, کیا خوبصورت تمام معاملہ تھا, کیا چیزیں ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ علامہ صاحب نے اشارہ تو کر دیا ایک روایت کی تحت کہ وہ جوف کعبہ میں ایک روایت ہے, اور دوسری روایات بھی ہیں. اور بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت میں ایک عظیم شخصیت ہے, اور خدمات اتنی اعلیٰ ہیں. جیسے کہ یہ سفر جو شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کا, اور یہ سفر پھر انتہا تک دین اسلام اور امت کی رہنمائی کرتے رہے. جیسے کہ اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور میں وہ تو روشن دور ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا جو زمانہ ہے, پھر حضرت عمر کے زمانے میں خصوصاً ہمیشہ مشیر رہے اور ہمیشہ معاون رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں. حضرت عثمان کے دور میں بھی انہیں حضرت عثمان کو مشاورت حاصل رہی, تائید حاصل رہی. تو ایک بہت ہی ایسی شخصیت دین اسلام کی, ایسا سہارا جس کی بنیاد پر یہ امت جو ہے وہ کھڑی ہوئی, اور جس کی بنیاد پر انہی یہ شخصیات ہیں جو ہم امت کے لیے ایک سرمایہ ہیں, اور پوری امت کو مشکور ہونا چاہیے ان شخصیات کا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا. آمین آمین. ناظرین گرامی, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور محفل بہت اپنے جوبن پر پہنچنے والی ہے. آہستہ آہستہ ہم پرواز کر رہے ہیں, اور بہت خوبصورت طریقے سے علماء کرام گفت و شنید کر رہے ہیں. آ کر اور سوالات لیتے ہیں. اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے برکت رمضان. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور میں مولانا کریم بخش صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو پرورش ہے وہ کہاں ہوئی ہے, کس گھرانے میں ہوئی ہے؟ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی ہے. تو کیا کیا حسین واقعات ہیں, ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. اس شب میں اور مولا مشکل کشا کے ذکر کرنا, جو ذکر عبادت ہے, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے محفل کو مولا علی کے ذکر سے زینت دو. اور پرورش کے حوالے سے آپ نے سوال کی, حقیقت یہ ہے کہ مولا مشکل کشا وہ کہ جب ماں کے شکم میں تھے تو اس وقت بھی کلام کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب شکم میں یہ بچہ, تو اس وقت میں خوف زدہ ہوتی تھی تو مجھے سہارے دینے کے لیے ایک آواز, اس وقت بھی کلام کیا کرتے تھے. اور مولا مشکل کشا کے یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ سے ہی آغاز سے لے کر شہادت تک ان کے فضائل دیکھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یتفجر العلم من جوانبہ, کہ علم کے چشمے اور دریا بہاتے تھے. اور جب پوچھا گیا کہ یہ علم کے دریا اور سمندر کس وجہ سے ہے, فرمایا کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وجہ سے ہے. ھذا لعاب رسول اللہ, یہ اللہ آقا دو جہاں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार के रसूल के करम नवाजी की वजह से ये लुआब की बरकत है जो इल्म के चश्मे फूटते हैं। यही वजह आके दो जहां फरमाते हैं या अली मसलों का मसलुल काबा, ऐ अली आपकी मिसाल काबे की है, ऐ अली आपकी मिसाल अंत मिन्नी बेमंजिलती अंत मिन्नी बेमंजिलती कर्रास मिनल जसद, आपकी मंजिलत मुझसे वही है जो सर का ताल्लुक जिस्म से है, सर के बगैर जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। और यही वजह या अली आपको अगर मुझसे कोई जुदा किया जाए तो अली आप नफ्स रसूल हैं, गोया रिसालत पर वो ईमान ही नहीं रखता। और यकीन कीजिए अली भाई कमाल ये है मौला मुश्किल कुशा के जिक्र में एक लुत्फ है, एक ऐसा लुत्फ है अगर देखा जाए कि फज़ाइल के अंबार बहा दिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यानी अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, खुद मौला मुश्किल कुशा फरमा रहे हैं आका दो जहां का मैं गुलामों में से गुलाम हूँ। और गुलाम के ये इल्म की कैफियत है। खुद आका दो जहां फरमाते हैं कि अगर सारे दरख्त लौ अन्नल अशजार अकलामुन वल बहर मिदादुन वल जिन्ना हुस्साबुन वल इंसा कुत्ताबुन मा अहसा फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदर स्याही बन जाएं और जिन हिसाब किताब में लिखने बैठ जाएं और इंसान लिखने बैठ जाएं, जिन हिसाब करने बैठ जाएं, मा अहसा फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, कोई अली के फज़ाइल का एहसा और अहाता कर नहीं सकता। ये गुलाम के फज़ाइल हैं, अल्लाह जाने आका दो जहां के क्या फज़ाइल होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अना अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह। 80 जंगों से जायद में जाकर ये कहा ना। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि शुजात का जो लक़ब है हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का, जो एक अगर आज भी मैं आपसे कुछ देर पहले एक शेर पढ़ रहा था कि सूरज उंगली के इशारे में नहीं आ सकता, ये ख्याल आपके बारे में नहीं आ सकता, और पाक शजरों में सफर करता है इश्क हैदर, ये किसी नस्ल के बारे में नहीं आ सकता, और बाखुदा नारा हैदर में असर है इतना किसी खंजर किसी आरे में नहीं आ सकता। हाँ, तो मैं ये बताइएगा कि क्या ऐसे जो शुजात के वाक़यात हैं, क्या जो गज़वात में उन्होंने शिरकत की, क्या तमाम मामला थे? देखिए जनाब अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, उनकी अज़मत, उनके फ़ज़ाइल मनाक़िब सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। सूरत हाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त ज़ेर तरबियत रहकर आपके औसाफ और खसाइल से मुत्तसिफ होकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली दावत फरमाई थी और फरमाया था कि अली सबको बुला कर लाओ, अपना मद्दा आपने सामने रखा, सब सर झुका कर बैठे रहे। ये एक ऐसी दावत है जिससे सदियों की साला साल की तारीख बदलने वाली है। सब सर झुका के बैठे थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की, अकेले हजरत अली खड़े हुए और आपने फरमाया कि ए मेरे चचादाद भाई, ए मेरे सरपरस्त और ए मेरे नबी, अगरचे मेरी टांगें पतली हैं, अगरचे मेरी आंखों में आशोब है, अगरचे मैं कम सिन हूं, लेकिन मैं आपको अपने साथ का यकीन दिलाता हूं। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि हिजरत वाली रात हो जब हजरत अली को बिस्तर रिसालत पर लेटना पड़ा, और बाहर क्या कैफियत थी कि बाहर हर कबीले का एक जवान मर्द तलवार निकाल कर खड़ा था। यकबारगी हमलावर होंगे ताकि बनु हाशिम बदला न ले सकें, किसास ना हो सके। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां सोए, और जब किसी ने पूछा कि अली उस रात नींद तो नहीं आई होगी, कत्ल का मंसूबा है, नबी करीम के बिस्तर पर हैं और बाहर कातिल सफ बसफ और तलवार शिकन खड़े हैं, तो अली ने फरमाया सच पूछो तो नींद तो उसी रात आई थी। अल्लाहु अकबर। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि अली सुबह होगी, सुबह उठकर मेरे तकिए के नीचे मेरे दुश्मनों की रखी हुई अमानतें उनके हवाले करके मदीना चले आना। मैंने कहा चश्मे फलक और लैलो नहार की रफ्तार बदल सकती है, शम्सो कमर का वजूद खत्म हो सकता है, लेकिन मुझे मदीना पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे महबूब का फरमान है और अल्लाह के अभी वही फरमाते हैं जो अल्लाह उनसे कहलवाना चाहता है। तो यही अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जो हर गज़वा में
آپ کے ساتھ رہے، فقر برداشت کیا، فاقہ برداشت کیا، اور خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خیبر کا قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، صبح میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ رات جاگ کر گزاری، ہر ایک یہ تمنا کر رہا تھا، اور میں یہ عرض کروں گا ہر ایک یہ دعائیں کر رہا تھا کہ صبح قرآن اس کے نام نکلے، علم اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی سب موجود تھے، علی موجود نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ، کہا گیا ان کی طبیعت خراب ہے، آنکھوں میں آشوب ہے، فرمایا لے کر تو آؤ، قرآن تو انہی کے نام نکلا ہے، انتخاب تو انہی کا کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد سے میری آنکھوں میں کبھی درد اور کبھی تکلیف پیدا ہی نہیں ہوئی، اور پھر خیبر بھی فتح ہوا، اور پھر وہ موقع بھی آیا جب تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام جا رہے ہیں، حضرت علی علیل ہیں، آپ بیمار ہیں، عذر ہے، آپ لیکن غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں، یا رسول اللہ ہر محاذ میں آپ کے ساتھ تھا، آج آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے جس طرح موسیٰ کوہ طور پر جب تشریف لے کر گئے تو اپنے پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے، انتا بمنزلت ہارون، تم میرے لیے ہارون کے درجے پر ہو، میں جا رہا ہوں تم یہاں ہو لیکن سمجھو کہ تم میرے ساتھ ہی ہو، کیونکہ میری خلافت اور میرے خلیفہ کی حیثیت سے تم یہاں پر موجود ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ امان اللہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ جی 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 بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمہارا اور میرا تعلق موسیٰ اور ہارون جیسا ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور حضرت علی کو مدینے کا امیر بھی مقرر کیا، لیکن حضور نے اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہمارے ہاں صحیح سنتوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کے نائب قائم و مقام مدینہ منورہ میں، نبی علیہ السلام مختلف سفروں پر جاتے، حضرت علی ساتھ ہوتے، تو کئی صحابہ کو آپ نے امیر بنایا، مولا علی کو بھی بنایا، اور ساتھ میں فرمایا لا نبی آبادی، تو جب حضور کے بعد علی نبی نہیں ہو سکتے تو کوئی اور بھی نبی نہیں۔ واہ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔